السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کل کے جو سیشن ہوا اسمبلی کا، اس میں اور جو کانسٹیٹیوشن کی ایک گولڈن جوبلی منائی گئی، اس میں جو جسٹس فائز عیسیٰ نے جو باتیں کی اس حوالے سے دیکھیں. میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا، بلکہ فیس بک بھی، تو اس میں نے بہت سے لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہوئے دیکھا کہ جو ہے وہ فیض عیسیٰ پلاننگ کے ساتھ اسمبلی میں گئے ہیں، اور وہ بھی زرداری کے ساتھ بالکل ساتھ والی سیٹ کے اوپر بیٹھ جانا. اور ایون کچھ لوگوں نے تو واٹس ایپ کے سٹیٹس بھی لگائے ہوئے تھے کہ دیکھیں جی جو زرداری ہے اس کے کیسز، کافی سارے جو کیسز ہیں اس کو فیض عیسیٰ کے پاس تھے، اور اس طرح کے فلاں. لیکن دیکھیں، ہر انسان کے اندر جہاں پہ خامیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں. 3-4 باتیں جو اس نے کی وہ مجھے بہت اچھی لگی. ایک کہ ہم ہر انسان کو دشمن بنا لیتے ہیں بہت جلدی. ایون ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر جو دشمنی کا عناصر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک نفرت رکھنا، لیکن ہمارے یہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. اسی طرح اس نے 2-3 اور باتیں کی کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. ایک انہوں نے اپنی اگزامپل دی کہ جو ان کی جو وائف ہیں وہ امریکن اسکول کے اندر پڑھاتی ہیں، تو جو وہاں پہ ایک موک کلاسز ہوتی ہیں، موک کلاسز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کیا، جس کے اندر اسمبلی اور پھر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو امریکہ کے اندر ہے، کانگریس کی اور ریپبلکن پارٹی، اس کے بارے میں اور ڈیبیٹ اور لوگوں کو الیکٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے. اور ان کی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو فیوچر ہے ملک کا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشنز ہوں یا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں. ہاں البتہ میں نے 1-2 جو لا کالجز ہیں وہاں پہ میں نے موک کلاسز کے باقاعدہ ایک سیٹ اپ لگا ہوا دیکھا، جس کے اندر جو وہاں پہ جو ایجوکیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو وکیل بن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو موک کلاسز کا بندوبست کیا جاتا تھا. ٹیمپریری طور پہ جج بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور باقی جو ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں یا جو وکیل ہے وہ کیس کی پریپریشن کس طرح سے انہوں نے پٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ایک بہت اچھی ڈیبیٹ ہوتی تھی. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، گورنمنٹ کو اس کے اندر چاہے وہ پرائمری لیول پہ ہیں، چاہے وہ مڈل پہ ہیں، یا چاہے وہ ہائی ہیں، یا چاہے وہ گریجویشن لیول پہ ہیں، کم سے کم وہاں پہ ایک روم ہونا چاہیے. جس طرح آپ جو سائنس لائبریریز بناتے ہیں، سائنس لیبارٹریز ہوتی ہیں، لائبریریز کہہ رہا ہوں، تو ان کے اندر بھی جو پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے سائنس اسٹوڈنٹس کو. اسی طرح جو سوشل سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک ایسا روم ہونا چاہیے موک کلاسز کا جس میں پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں چونکہ اکثر دیکھتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر کلاسز کے اندر بھی کہ اسٹوڈنٹس کو ایون اپنے ہیروز کا نہیں پتہ، اپنے انٹرسٹ ان کا کچھ اور فیلڈ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنے جو لیڈرز ہیں، اپنے جو پولیٹیکل پرسنز ہیں، ایون ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا جو فورن منسٹر ہے وہ کون ہے، یا وہ کام کیا کرتا ہے، مشینری کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کیا ہے. تو اس طرح کے کچھ سیشن ہونے چاہیے کلاسز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. اس کو نچلی سطح پہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے.
تو یہ ایک انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. دوسرا انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بات کی. ہو سکتا ہے کہ یہ میری اوپینین ہے, آپ لوگ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں جس طرح کل زرداری نے کہا کہ ہمیں ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ان شرائط کو بھول کے ہمیں ڈسکشن کی طرف, ٹیبل ٹاک کے اوپر آنا چاہیے تاکہ یہ ملک بہتر ہو سکے. کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی جو گاڑیوں کے حوالے سے تھی کہ پاکستان ایک بارڈر کی جو لائن ہے انڈیا اور پاکستان کی, ایک جو گاڑی ہے آلٹو 660 سی سی, اس کی میں پرائز دیکھ رہا تھا کہ ایک جو انڈیا ہے اس کے اندر اس کی پرائز 2 سے 2.5 لاکھ ہے, اور وہی گاڑی سیم فیچرز کے ساتھ, کوئی اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, اور وہی انڈیا کے اندر آپ کو 2-2.5 لاکھ کی مل رہی ہے, اور پاکستان کے اندر آپ وہی گاڑی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ 22 سے 28 لاکھ کی ہے. تو یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ وہاں بھی انسان ہے, یہاں بھی انسان ہے. تو ہمیں اکنامکلی مل کے بیٹھنا ہوگا, ہمیں ان پرابلمس کو سالو کرنا ہوگا, ہماری جو ترجیحات ہیں ان کو بہتر کرنا ہوگا, ہمارے جو پرابلمز ہیں اس حوالے سے ہمیں ان کو اوپر فوکس کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تب تک جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اسی طرح کا ایک اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں.